حدیث نمبر 2997۔ حضرت قریب فرماتے ہیں انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب آپ سواری پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے تو عرفہ کی شام آپ لوگوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ انہوں نے فرمایا ہم اس گھاٹی میں پہنچے جہاں لوگ مغرب کی نماز کے لیے اونٹ بٹھاتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی کو بٹھایا اور پیشاب فرمایا، لیکن اس میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وضو کرانے کا ذکر نہیں۔ پھر پانی منگوا کر خفیف سا وضو کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز؟ فرمایا نماز تمہارے آگے ہے۔ بس آپ سوار ہوئے، حتیٰ کہ ہم مزدلفہ میں آئے تو مغرب کی اقامت ہوئی۔ لوگوں نے اپنے اونٹوں کو اپنے ٹھکانوں پر بٹھایا اور انہیں کھولا نہیں تھا کہ عشاء کی اقامت ہوئی۔ آپ نے نماز پڑھائی، پھر ان حضرات نے اونٹوں کو کھولا۔ راوی فرماتے ہیں میں نے پوچھا صبح کے وقت تم نے کیا کیا؟ فرمایا حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہوئے اور میں قریش کی آگے جانے والوں کے ساتھ پیدل گیا۔ حدیث نمبر 2998۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھاٹی پر تشریف لائے جہاں امراء اترتے ہیں، بس آپ اترے اور پیشاب کیا۔ انہوں نے وضو کرانے کا ذکر نہیں کیا۔ پھر آپ نے پانی منگوا کر خفیف سا وضو کیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز؟ فرمایا نماز آگے چل کر ہوگی۔ حدیث نمبر 2999۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس لوٹے تو میں سواری پر آپ کے پیچھے تھا۔ جب آپ گھاٹی پر پہنچے تو آپ نے اپنی سواری کو بٹھایا اور قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ واپس تشریف لائے تو میں نے برتن سے پانی لے کر آپ کو وضو کروایا۔ پھر آپ سوار ہو کر مزدلفہ پہنچے اور مغرب و عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھی۔ حدیث نمبر 3000۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے واپس تشریف لائے اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پیچھے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ چلتے رہے حتیٰ کہ مزدلفہ میں پہنچ گئے۔